ہم اس قدر خوش قسمت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے، فرمایا تم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ صبح صبح منڈی جائے۔ اس زمانے میں جانوروں کی جو منڈی تھی اس کا نام لے کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کون یہ چاہتا ہے کہ صبح صبح جائے اور بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے، بغیر کسی مشقت کے وہاں سے موٹی تازی کوکھوں والی اونٹنی لے کر آئے، جھگڑا بھی نہ کوئی کرنا پڑے۔ اب یہ اس دور کی سب سے مہنگی سواری ہے، یعنی اگر یوں کہا جائے، ہمارے علماء تو یوں مثال دیتے ہیں کہ یوں کہا جائے کہ آج کی سب سے مہنگی ترین گاڑی کوئی شخص بازار جائے، چونکہ ہم مادی لوگ ہیں نا، مادی دنیا میں رہتے ہیں، اس لیے مادی چیزوں کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ کون یہ چاہتا ہے کہ صبح صبح بازار جائے بغیر لڑائی جھگڑے کے، ایک اونٹنی لے کر آئے، 2 لے کر آئے، 3 لے کر آئے، 4 لے کر آئے۔ اب ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے، تو سب نے کہا جی ہاں ہم یہ چاہتے ہیں۔ فرمایا پھر ایسا کیا کرو، صبح صبح مسجد جایا کرو، جس نے 1 آیت سیکھ لی وہ 1 اونٹنی لے آیا، جس نے 2 سیکھ لی وہ 2 لے آیا۔ یہ صرف مثال کے طور پر کہا گیا، ورنہ قرآن کریم کا ایک حرف جو پڑھنے میں نہیں آتا، خالی لکھنے میں آتا ہے، ساری دنیا اور ما فیہا اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ کلام اللہ کے برابر کون سی شے ہو سکتی؟ یہ صرف مثال دے کے کہا گیا کہ اس کی مثال ایسے ہے۔ اب جب آپ میں سے، ہم میں سے کسی کو، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ یعنی بازار میں ایک صحابی گئے اور آواز لگانے لگے، لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت بانٹی جا رہی ہے۔ وہ سارے، کیونکہ ہمارے ذہن میں دولت کا تصور اور ہے نا، وہ سارے دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے، تو مسجد میں تو تعلیم و تعلم سکھایا جا رہا تھا، پڑھایا جا رہا تھا۔ وہ آگے کہتا ہے کہاں ہے یہاں پہ، کہاں ہے دولت؟ کہا یہی تو ہے رسول اللہ علیہ السلام کی دولت۔ تو ہم چونکہ مادی دنیا میں رہتے ہیں، اس لیے ہمیں ان چیزوں کی شاید سمجھ نہ آ سکے۔ جو آج کی حدیث ہے وہ بہت اہم ہے، مسند احمد کی حدیث نمبر ہے 8494۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استمع الی آیت من کتاب اللہ عز وجل، ایک آیت بھی کتاب اللہ کی اگر کسی نے سن لی، ایک آیت بھی کتاب اللہ کی اگر کسی نے سن لی، کتب لہ حسنۃ مضاعفہ، ڈھیروں نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی۔ رسول اللہ علیہ السلام نے مضاعفہ کا لفظ کا، مضاعف کہتے ہیں کئی گنا بڑھانے کو، عربی زبان میں تضعیف کرنا، تو فرمایا کتب لہ حسنۃ مضاعفہ، اس کے لیے نیکی بڑھا چڑھا کر لکھی جائے گی، صرف سننے پر، صرف فرمایا ومن تلاہا، اور جس نے اس کو تلاوت کیا، کانت لہ نورا یوم القیامہ، اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ پھر قرآن نے اس کی ایک اور جگہ مثال بڑی اعلیٰ دی تھی، فرمایا جب پل صراط سے گزریں گے تو اپنے اپنے نور کو لے کر، اپنے اپنے نور کی روشنی میں گزریں گے۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے کل، تو دوست ایک کہنے لگا یار میری گاڑی کی نا لائٹ تھوڑی ہے، تو میں نے لائٹ تیز کروانی ہے، تو گاڑی کی لائٹ تیز ہو تو پھر دور تک نظر آتا ہے اور سفر آسان ہوتا ہے۔ اب کل یہ بات ہو رہی تھی، تو اگلے دن یہ حدیث ہم نے پڑھنی تھی۔ جب اس کا مطالعہ کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ایک آیت کو پڑھ لیتا ہے اس کے لیے نور ہوگا۔ تو ہم دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہماری روشنی زیادہ ہو تاکہ ہم سفر تیزی سے کر سکیں۔ قرآن کریم نے ایک یہاں مثال دی، فرمایا جو پل صراط کے اوپر سے گزرنے والے ہوں گے اپنے اپنے نور کی روشنی ہوگی، اپنے اپنے اعمال کا نور ہوگا، اس نور میں وہ پل صراط پر سے گزریں گے۔ حدیث میں آتا ہے کوئی اتنی تیزی سے گزرے گا جس طرح بجلی چمکتی ہے غائب ہو جاتی ہے۔ آنکھ، آپ کسی کو دیکھتے ہیں دور چلے جائیں تو آپ کو دیکھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، اس تیزی سے پل صراط سے گزر جائیں گے۔ کوئی گھوڑ سوار کی طرح، کوئی اونٹ سوار کی طرح، کوئی پیدل، کوئی لڑکا کھڑاتا ہوا، تو ہر ایک کے لیے اپنا اپنا نور ہوگا۔
تو قرآن فرما رہا ہے کہ جو منافق ہوں گے ان کے پاس نور نہیں ہوگا، تو وہ اہل ایمان سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، یار تھوڑی دیر ٹھہرتے نہیں ہو، تمہارے نور سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں، ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں۔ قیل ارجعوا وراءکم، وہ کہیں گے جاؤ پیچھے جاؤ، فالتمیسوا نورا، یہ نور پیچھے سے ملتا ہے۔ وہ سمجھیں گے شاید اس پل کے پیچھے سے کہہ رہے ہیں، وہ سمجھیں گے شاید پل کے پیچھے سے کہہ رہے ہیں تو پل کے پیچھے سے آئیں گے، پیچھے آئیں گے شاید یہاں ملے، تو ان کا معنی یہ ہوگا کہ پیچھے سے ملتا ہے، یہاں سے ملتا ہے۔ تو آج ہم حضور نے فرمایا ایک آیت کسی نے تلاوت کر لی تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ نور ہوگا۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں کم سے کم ایک آیت کی، تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک آیت کی تلاوت کر سکیں، قرآن کھولیں اور قرآن کھول کر ایک آیت ہی پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ